صوبہ ہزارہ بنانے کا وقت آ گیا۔ پاکستان میں 12 نئے صوبے بنانے کا منصوبہ تیار۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل شمس اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ہزارہ۔ وائس آف ہزارہ کے ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے پاکستان کو 12 نئے صوبوں میں تقسیم کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کو ایک انقلابی قدم قرار دیا جا رہا ہے جو کہ پاکستان کی انتظامی تاریخ کو یکسر تبدیل کر لے گا۔ صوبائی پس منظر کی اگر بات کریں تو موجودہ نظام 1970 سے قائم شدہ ہے۔ زیادہ تر صوبے لسانی بنیادوں پر بنائے گئے۔ نئے صوبوں کے بننے سے ترقیاتی فنڈ کی منصفانہ تقسیم، گڈ گورننس اور مرکز کے ساتھ مزید بہتر آمانگی ممکن ہو پائے گی۔ وائس آف ہزارہ کو ملنے والی رپورٹ کے مطابق جو نئے صوبے بنائے جا رہے ہیں اس میں پنجاب اور بلوچستان کو 4 صوبوں میں تقسیم کیا جائے گا، جبکہ خیبر پختونخوا اور سندھ کو 2 نئے صوبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ناظرین، 12 نئے صوبوں کے ساتھ ساتھ موجودہ گلگت بلتستان اور کشمیر کو بھی مزید انتظامی اختیارات ملنے کی تجویز شامل ہے۔ خیبر پختونخوا کی اگر بات کی جائے تو یہ 35 اضلاع اور 7 ڈویژنز پر مشتمل ہے۔ جو 2 نئے صوبے بنائے جا رہے ہیں اس میں مالاکنڈ، ہزارہ اور پشاور ڈویژن پر مشتمل خیبر شمالی کے نام سے ایک نیا صوبہ بنایا جا رہا ہے جس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ پشاور ہوگا۔ خیبر پختونخوا کا جو دوسرا صوبہ بنایا جا رہا ہے اس کا نام خیبر جنوبی دیا جا رہا ہے، جس میں ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، ہنگو اور ٹانک وغیرہ کے علاقے شامل ہیں اور اس کا مرکز ڈیرہ اسماعیل خان ہوگا۔ ناظرین، اس میں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ ان نئے صوبوں میں صوبہ ہزارہ کو بطور الگ نام شامل نہیں کیا گیا۔ ہزارہ کو خیبر شمالی صوبے کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہزارہ کے عوامی نمائندوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ ہزارہ کے لوگ جو پچھلی کئی دہائیوں سے صوبہ ہزارہ کے قیام کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں، 2010 میں جب صوبے کے نام کی تبدیلی کا وقت آیا تو الگ صوبہ ہزارہ کے قیام کی ایک پرجوش اور بھرپور تحریک شروع کی گئی، جس تحریک میں 1 درجن سے زائد افراد کو پولیس نے گولیاں مار کر شہید کیا، جبکہ سینکڑوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ ہزارہ میں شامل اضلاع ایبٹ آباد، ہری پور، مانسیرہ، تورغر اور کوہستان کے عوام برسوں سے الگ صوبہ ہزارہ کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ انتظامی طور پر بھی ممکن ہے کہ صوبہ ہزارہ کو ایک الگ شناخت دی جائے اور ایک الگ صوبہ بنایا جائے، جس کے لیے ایبٹ آباد صوبائی دارالحکومت کے طور پر ایک موزوں ترین جگہ قرار دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ تمام اضلاع کے وسط میں واقع ہے اور جغرافیائی طور پر بھی ایبٹ آباد جو ہے وہ ہزارہ کا صوبائی دارالحکومت بن سکتا ہے۔ ناظرین، سابق وزرائے اعظم جس میں سرفہرست نواز شریف صاحب ہیں، جو اسی صوبہ ہزارہ سے منتخب ہو کر وزیر اعظم بنتے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے اپنے جلسوں میں یہ وعدہ کیا تھا اور اسی نام پہ ووٹ لیا تھا کہ صوبہ ہزارہ کو ایک الگ صوبہ بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ عمران خان، شاہ محمود قریشی بھی اپنے جلسوں میں الگ صوبہ ہزارہ کے قیام کا وعدہ کر چکے ہیں۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہزارہ کے عوامی نمائندے صوبہ ہزارہ کے بجائے خیبر شمالی کے ساتھ الحاق کو تسلیم کرتے ہیں یا صوبہ ہزارہ الگ طور پر ایک صوبہ بنانے کے لیے اس میں اپنی جدوجہد شامل کرتے ہیں۔ ہزارہ کے عوام اپنے منتخب نمائندوں اور سیاسی لیڈروں سے یہ توقع رکھتی ہے اور یہ سوال کرتی ہے کہ کیا ان 12 نئے صوبوں کے ساتھ اب واقعی وقت آ چکا ہے کہ صوبہ ہزارہ کو الگ سے صوبہ فوری طور پر بنایا جائے۔ یہ انتظامی طور پر بھی ممکن ہے اور سیاسی طور پر بھی ممکن ہے۔ کیا ہمیشہ کی طرح اس کو ایک سیاسی سٹنٹ کے طور پر استعمال کیا جائے گا یا اس میں اب سیریس ہو کر اس کو الگ صوبہ بنایا جائے گا؟ ناظرین، سوال یہ بھی ہے کہ جو صوبہ ہزارہ بنانے کا ایک تاریخی موقع مل رہا ہے 12 نئے صوبوں کے ساتھ، کیا یہ ہزارہ کی عوام کا خواب
ممکن ہوگا یا پھر یہ خواب ادھورا ہی رہ جائے گا؟ یہ ہزارہ کی عوام کا عوامی نمائندوں سے ایک سوال ہے۔ ناظرین، ملکی اور علاقائی سطح پر ہونے والی سیاسی اور انتظامی تبدیلیوں سے واقفیت رکھنے کے لیے وائس آف ہزارہ لائک اور شیئر کیجیے۔ اب تک کے لیے وائس آف ہزارہ کی طرف سے اپنے میزبان عدیل شمس کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، صوبہ ہزارہ پائندہ باد۔